کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ایک غلام کو دربار میں پیش کیا تو تمام دربار کے لوگ ان کو دیکھ کے ہنسنا شروع ہو گئے، ان کا مذاق اڑانا شروع ہو گئے، اور انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہا کہ یہ بائیں ہاتھ سے کام کرنے والا غلام کیا تبدیلی لے آئے گا؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے بہت دلچسپ جواب دیا. انہوں نے کہا کہ تم لوگ ہاتھ دیکھتے ہو، میں نیت اور اعمال دیکھتا ہوں. یہ بائیں ہاتھ سے کام کرنے والا وہ کام کرے گا جو آج تک دائیں ہاتھ والا کوئی نہیں کر سکا. اور ہیرلڈ لیم لکھتا ہے کہ پھر اسی غلام نے کئی دفعہ نہ صرف ان کو جنگ جتوائی بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھی کئی دفعہ انہوں نے موت سے بچایا، اور چند دنوں کے بعد پورے محل کی آنکھ کا تارا بن گیا وہ جو لیفٹ ہینڈ سے کام کرنے والا تھا. اب یہ جو عجیب و غریب قسم کی باتیں لیفٹ ہینڈ کے بارے میں آئی ہیں، اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ قدیم یونان سے اس کا ہوتا ہے. ایک قدیم یونانی لفظ ہے سنسٹر. سنسٹر دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک بائیں ہاتھ سے کام کرنے والا، ایک نحوست. تو وہ بائیں ہاتھ سے کام کرنے والے کا جو معنی تھا وہ نحوست میں بدل گیا اس ورڈ کی کنفیوژن کی وجہ سے. اسے شیطانی سمجھا جاتا تھا یونان میں کہ جی جو شیطان لوگ ہیں وہ بائیں ہاتھ سے، کیونکہ بوناپارٹ جو نپولین بوناپارٹ دنیا کا اتنا بڑا سپہ سالار تھا وہ لیفٹ ہینڈڈ تھا. اب اس کو پتا تھا کہ جب لیفٹ ہینڈ سے آپ رائٹ سائڈ پہ جاؤ گے تو ڈائریکٹ دشمن سے مقابلہ نہیں کر سکتے. اس نے اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ تم لوگ لیفٹ سائڈ سے چلا کرو. اب اچھا اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ بھی لیفٹ ہینڈڈ میں ہوں، میری پوری کی پوری فوج تو لیفٹ ہینڈڈ نہیں ہے. اس کے پیچھے نپولین بوناپارٹ کا وہی آرڈر کام کر رہا ہے جو اس نے اپنی فوج کو دیا تھا. اس لیے آج بھی ہم لیفٹ، ورنہ دنیا میں جتنی بھی آپ ملکوں میں گئی ہوں گی آپ نے دیکھا وہ رائٹ ہینڈ کے اوپر ڈرائیو کرتے ہیں، لیکن ہمارے 3-4 ملک ایسے ہیں جو لیفٹ ہینڈ پہ، یہ نپولین بوناپارٹ کی روایت کی وجہ سے ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جاپان کا ایک قبیلہ ہے سامورائی. آپ نے فلمیں بھی دیکھی ہوں گی سامورائی کے اوپر بہت ساری. سامورائی قبیلے میں ایک روایت تھی اور صدیوں سے رائج تھی، اب تک رائج ہے، کہ اگر وہاں پر کوئی بائیں ہاتھ سے سلام لیتا، بائیں ہاتھ سے تحفہ پیش کرتا یا بائیں ہاتھ سے کوئی کام کرتا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا تھا. تو ان کا خیال یہ تھا کہ بائیں ہاتھ سے جو کام کرنے والے ہیں یہ بھگوان یا گاڈ یا خدا یا جس کو بھی وہ مانتے اس کے خلاف کام، یعنی شیطان کا ہاتھ ہے. تو یہ بھی ایک روایت تھی جس نے بہت زیادہ پرابلم پیدا کیے. لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں سپورٹس میں اگر آپ آ جائیں تو باؤں بازو کی جیت کے نام سے ایک بہت بڑا سلوگن بنا تھا. جب وسیم اکرم، برائن لارا، میتھیو ہیڈن جیسے پلیئرز جو تھے انہوں نے بائیں ہاتھ سے کھیلنا شروع کیا تو ان کی بالنگ اور ان کی بیٹنگ اب کہیں جا کے لوگوں کو اندازہ ہوا کہ یہ اتنی بری چیز نہیں ہے. اچھا. جو لیونارڈو ڈی وینچی ہے اس نے ایک عجیب روایت قائم کی، وہ اپنے بائیں ہاتھ سے دائیں طرف سے انگریزی لکھتا تھا. یعنی انگلش تو لیفٹ ہینڈ سے شروع کی جاتی ہے نا، لیفٹ سے رائٹ کو ہوتی ہے، وہ رائٹ سے لیفٹ جیسے ہم اردو لکھتے ہیں نا ویسے انگریزی لکھتا تھا. دوسری بات یہ وہ الٹے لفظ لکھا کرتا تھا بائیں ہاتھ سے. یعنی اگر آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو آئینے کے سامنے رکھ کے شیشے میں اس کا الٹا عکس نظر آتا. تب مزے کی بات آپ کو بتاؤں، یہ جو خوبصورت ترین پینٹنگ دنیا کی آپ جس کو کہتے ہیں مونا لیزا، کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ لیفٹ ہینڈ سے بنی ہے؟